مسجد عائشہ سے یا مسجد جیرانہ سے عمرہ ہے، ہو سکتا ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے، وہ بات ہے۔ تو اگر فضیلت ہے تو عمرہ کرنے کیوں آئے ہو؟ اصل عمرہ وہ ہے جو آدمی گھر سے آتے ہوئے میقات سے کرتا ہے، لیکن اس عمرے کی بھی فضیلت ہے۔ اگر فضیلت نہ ہوتی تو میرے مدنی جیرانہ سے خود عمرہ فرماتے۔ مدینہ منورہ سے آیا، طواف کیا، صفا مروہ کیا، رات کو سو گئے، صبح کو یاد نہیں آیا، بال نہیں کاٹے، کپڑے پہن لیے، 2-3 گھنٹے کے بعد پھر بھئی رات کو سو گیا، احرام میں سو گیا یا کپڑے بدل کے سو گیا؟ احرام میں سو گیا تو کوئی بات نہیں، 2-3 گھنٹے کے بعد بال کاٹے ہیں تو کوئی حرج نہیں، 2 4 5 10 ریال خیرات کر دو، دم نہیں ہے۔ میرے گھر میں بہت ساری مشکلات ہیں، دعا کی درخواست ہے، اللہ آپ کی سب پریشانیاں دور فرمائے۔ تمام گھر والے، سب سے پہلے اللہ کے قرآن میں ہے کہ جب کوئی مشکل آئے تو پڑھا کرو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو یہ سارے گھر والے پڑھیں، اللہ کی رحمت سے سب مشکلات حل ہو جائیں گی۔ کہتے ہیں کہ پاکستان سے مسائل کا جواب ہم انٹرنیٹ پر مانگ سکتے ہیں، انٹرنیٹ کا تو مجھے پتہ نہیں، ٹیلی فون پہ پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے کعبے میں رونا نہیں آتا، بہرحال یہ ہے کہ رونا اس لیے بندے کو نہیں آتا کہ اس کے دل پر زنگ لگ جاتی ہے۔ جب شیشے پہ زنگ لگ جائے تو چہرہ نظر نہیں آتا۔ علاج کیا ہے کہ درود شریف کثرت سے پڑھو اور استغفار کثرت سے۔ حضور نے ایک سفر میں ایک عمرہ کیا تھا، اب لوگ بہت کر رہے ہیں، حضور نے تو حج بھی ایک کیا تھا، پھر جو حج کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہیں۔ کیوں ایسے مسئلے پیدا کرتے ہو جو لوگوں کو بلا وجہ پریشانیوں میں مبتلا کر؟ جب کیا ہے مسئلہ ثابت ہو گیا، اب کوئی لاکھ کرے یا نہ کرے۔ حضور نے تو حج بھی ایک کیا ہے۔ اب اگر ائمہ نے 50 حج کیے ہیں، اولیاء اللہ نے 60 حج کیے ہیں، وہ سارے غلط تھے، گناہ گار تھے، نعوذ باللہ، کہ حضور نے تو حج ایک کیا تو آپ لوگ اور کیوں کر رہے ہیں؟ باقی یہ کہنا کہ جی سفر تو آپ مدینے سے آئیں گے تو سفر نہیں ہو جائے گا، طائف سے آئیں گے تو سفر نہیں ہو جائے گا، جیرانہ جائیں گے، کہیں سے بھی جائیں واپس آئیں گے سفر ہی آئے گا۔ عمرہ کرنے کے لیے کشمیر سے آیا ہوں، دلی سے احرام باندھا، پہلا عمرہ کیا ہے، دوسرا مدینہ منورہ سے کیا ہے، میرے پاس کم ریال ہیں، کیا میں تیسرا عمرہ طائف سے بھی کر سکتے ہیں؟ لیکن نہیں ہے ریال، پیسے نہیں تو کوئی ضروری نہیں، مسجد عائشہ سے پیدل جا کے بھی کر سکتے ہو۔ اگر بال کم بھی ہوں تب بھی اس طرح پھرانا پڑے گا۔ ایک سفر میں جتنے عمرے کریں کوئی منع نہیں، جب عبادت ثابت ہو تو اس کا تکرار بھی بدعت نہیں ہوتا۔ مسجد عائشہ سے بھی عمرہ کر سکتے ہیں۔ میں نے گھر خریدنا ہے جس کی مالیت تقریباً پاکستانی پیسوں میں 2 کروڑ ہے، میں 10 سال سے رقم جمع کر رہا ہوں، تو اس پہ زکوٰۃ آپ دیں گے جب تک خریدیں نا؟ جب گھر خرید لیں تو پھر گھر پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، جب تک نہیں خریدا تمہارے پیسے رکھے ہوئے ہیں، گھر کا تمہیں فکر ہے، اللہ کے فرض زکوٰۃ کا فکر نہیں ہے۔ نہیں کہتے جی مسجد الحرام میں جو قہوہ اور کھجوریں دیتے ہیں ٹھیک ہے، جائز ہے، کھا سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ روزے والوں کو کھانے دیں، غریبوں کو کھانے دیں۔ اگر بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ جائے وضو نہیں ٹوٹتا۔ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کے اول آخر درود شریف پڑھو اور اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، پھر دعا کرو۔ پینٹ شرٹ بھی پہن سکتے ہیں لیکن ٹخنے کے اوپر ہو، ٹخنے سے نیچے نہ ہو، اور شرٹ ایسا نہ ہو جیسے آدھا بازو کھلا ہو، نہ نماز مکروہ ہو جائے گی۔ میرے ساتھی کے بال 1 انچ سے کم تھے، عمرہ کیا، 2 جگہوں پہ کٹ لگایا، دم پڑ گئی، بال بھی کٹوائے اور دم بھی ادا کرے۔ بال چھوٹے تھے اس طرح پھروا دیتا، مشین پھروا دیتا۔
میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ آپ کو اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی کہے کہ میں آپ کو محبت کرتا ہوں تو کہو احبک اللہ کما احببتنا، جیسے تم محبت کرتے ہو اللہ تم سے محبت کرے۔ میرے بچے کا نام عمر ہے، اللہ صالح بنائے، عالم بنائے۔ اگر کسی آدمی نے جیرانہ کیا، زیارت کے لیے عمرہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں، جیرانہ ہل ہے۔ ریاکاری سے کیسے بچے؟ استغفار زیادہ پڑھو، کوشش کرو بچنے کی، باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مکے میں دوبارہ عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ خودکشی جو ہے وہ حرام موت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے خودکشی کرے گا قیامت میں اس کو حکم دیا جائے گا اسی طرح آپ نے لیے خنجر مارا تھا تو خنجر مارتے رہو، گولی ماری تھی تو گولی مارتے رہو، لیکن کافر نہیں ہوتا۔ مسجد میں نیند آ جائے، مسجد ہو یا کہیں نیند آ جائے تو وضو ٹوٹ گیا۔ میرے دوست کا 1 سال قبل نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی، اس نے غصے میں آ کر 3 بار طلاق بولی اور اسٹامپ بھی لکھ دیا، وہ 3 ہو گئی، بات ختم ہو گئی، جان چھوٹی، پکا کام کر دیا اس نے۔ 3 طلاقوں کے بعد وہ عورت اس کے گھر واپس نہیں آ سکتی۔ میں تبوک سے آیا، عمرہ کیا، صفا مروہ کیا، ٹک لگا کے چلا گیا تو ایک دم ادا کریں مکے میں، عمرہ تو ہو گیا۔ ہاں مردوں کے لیے آپ عمرہ کر سکتے ہیں، طواف کر سکتے ہیں۔ اگر نماز ہوٹل میں آواز آتی ہے تو امام کعبہ کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ ٹی وی کھول لیں نا تو آواز تیرے ملک میں بھی آ جائے گی۔ یہ کیا بات ہے؟ یہاں ہوٹلوں میں رہنے کے لیے آئے ہوئے نماز پڑھنے ہیں، جب تک صفحے نہیں ملے گی نماز کیسے ہوگی؟ میاں بیوی مکے میں آئے ہیں، تھکن کی وجہ سے اگر میاں ایک اور عمرہ کرے کوئی حرج نہیں۔ جنازے کا پتہ ہی نہیں چلتا، یہ تو پتہ لگتا ہے نا کہ امام پڑھا رہا ہے، جو امام کی نیت وہی ہماری نیت، اللہ اکبر۔ میرا بیٹا بے روزگار ہے، اس کو کہیں کہ استغفار پڑھے، کم از کم روزانہ 2000 دفعہ، انشاءاللہ مہینے میں روزگار بھی ملے گا، برکت بھی ہوگی۔ میری والدہ اور میری بہن کی صحت اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ دم دینا ہو، دم کا معنی یہی ہوتا ہے کہ ایک بکرا یا ایک بکری یا دمبا یہاں منڈی میں ملتے ہیں، وہاں جا کے ذبح کر کے فقیروں کو کھلا دیں۔ یہ جہاں جیسے جمعیات بنی ہوئی ہیں، جیسے بن داؤد والی بلڈنگ میں بھی بنی ہے، ان کو دے دیں، وہ کر دیں گے۔